لونڈی غلام اور سیکس ٹریفکنگ۔ آج کل کے بعض تعلیم یافتہ لوگ بھی زمانہ قدیم کی غلامی کو موجودہ دور میں پائی جانے والی جنسی تجارت یعنی سیکس ٹریفکنگ سے مشابہ سمجھتے ہیں۔ سیکس ٹریفکنگ میں مختلف شہروں اور ملکوں سے خوبصورت اور جوان لڑکیوں اور بسا اوقات لڑکوں کو بھی اغوا، دھوکہ، خرید و فروخت وغیرہ سے حاصل کر کے انہیں جبری جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس سیکس ٹریفکنگ کو لونڈیوں کے مالکوں کو ان کے ساتھ جنسی تعلق کی اجازت جیسا سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ اجازت وہ قرآن میں پاتے ہیں، جس کے حوالے ہم نے اس سلسلہ تحریر کے شروع میں دیے تھے کہ اسلام لونڈیوں کے مالک کو ان سے تمتع کی اجازت دیتا ہے، تو وہ اس کو سیکس ٹریفکنگ جیسا ظلم سمجھ کر اسلام سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے اس بات کا واضح کیا جانا ضروری ہے کہ سیکس ٹریفکنگ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک بالکل جدا چیز ہے۔ اس قبیح اور بدترین کام میں کسی لڑکی کو اغوا کرنے یا دھوکہ اور خرید و فروخت سے اسے حاصل کرنے کے پیچھے اصل مقصد اس لڑکی کا جنسی تجارت کے لیے استعمال کیا جانا ہوتا ہے۔ ایسی لڑکی کا مقدر یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کھونے کے بعد ساری جوانی روپے پیسے کے حامل ان گنت ہوس پرستوں کی ہوس کا نشانہ بنتی رہے، جبکہ غلامی کے ادارے کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ اصلاً زمانہ قدیم میں وہی جگہ لے چکا تھا جو موجودہ دور میں سروس انڈسٹری کو حاصل ہے۔ لونڈی غلاموں کا اصل مقصد گھر، تجارت اور پیداواری شعبوں میں مالکوں کی خدمت کرنا ہوتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ کچھ عمرہ خوبصورت لونڈیوں کو عیاشی کے مقصد کے لیے بھی خریدتے تھے، مگر سیکس ٹریفکنگ اور ان کے اس عمل میں بھی کم از کم یہ فرق ضرور موجود تھا کہ وہ اپنی لونڈیوں کو تجارتی مقاصد سے جبری جنسی مشقت میں نہیں ڈالتے تھے۔ یہ عمل زمانہ قدیم میں کچھ لوگ کرتے تھے، مگر اس وقت بھی اسے منکر اور برا ہی سمجھا جاتا تھا۔ عام طور پر لونڈیوں سے ان کے مالک ہی تمتع کیا کرتے تھے۔ اسلام کا اصل کارنامہ۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ سیکس ٹریفکنگ کا موجودہ ظالمانہ معاملہ اور زمانہ قدیم میں لونڈی غلاموں کا گھروں میں پایا جانا اپنی نوعیت کے لحاظ سے دو جدا چیزیں ہیں۔ تاہم جس چیز نے اسلام کو بالکل ممتاز کر دیا ہے وہ یہ کہ اسلام نے غلامی کے خاتمے کو اپنا مسئلہ بنایا اور مختلف اقدام اٹھاتے ہوئے آخرکار غلاموں کی آزادی کی کنجی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، مگر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے نئی غلامی کا راستہ بند کیا، ان کے مالکوں اور عام لوگوں کو ابھارا کہ وہ ان کو آزاد کریں اور کروائیں۔ جن کے پاس لونڈی غلام ہوں ان کو تلقین کی کہ وہ انہیں اچھی حالت میں رکھیں۔ اس ضمن میں اسلام کا آخری انقلابی قدم یہ تھا کہ اس نے لونڈی غلاموں کی تقدیر ان کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ مکاتبت کا قانون کہلاتا ہے جو سورہ النور میں اس طرح بیان ہوا ہے، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت چاہیں ان سے مکاتبت کر لو اگر تم ان میں بہتری پاؤ، اور انہیں اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ النور آیت 33۔ مکاتبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لونڈی یا غلام اپنے مالک کو کچھ پیسے دے کر یا کوئی اور خدمت بجا لا کر اس کے عوض اپنی آزادی کو خود حاصل کر لے۔ ساتھ میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایسی لونڈی غلاموں کی مالی مدد کریں تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ پھر رقاب یعنی گردنیں چھڑانے، یعنی اس سے مراد غلاموں کو آزاد کرانا ہے، کی شکل میں مصارف زکوٰۃ میں غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے باقاعدہ ایک مد مقرر کر دی گئی۔ چنانچہ مدینے کے اس شہر میں جہاں لوگ مال لیے پھرتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، وہاں غلاموں کے لیے آزادی کا حصول کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اس کے بعد بھی غلام آزاد نہیں ہوتے تھے، تو اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک وجہ اسی آیت میں بیان کرتی گئی ہے، یعنی بعض غلاموں کی زندگی غلامی کی پستی میں گزرتی تھی اور یہ غلامی ان میں اخلاقی کمزوریاں پیدا کرنے کا باعث بن جاتی تھیں۔ اسی طرح بعض غلام ساری زندگی غلام رہ کر نفسیاتی طور پر اس قابل ہی نہیں رہ پاتے تھے کہ ایک آزاد خود مختار زندگی جس میں کھانے کمانے کی ساری ذمہ داری اپنی ہوتی ہے گزار سکیں۔ ایسے لوگوں کو آزادی دینے کا مطلب معاشرے میں ایک ممکنہ فسادی، بھیکاری یا طوائف کا اضافہ کرنے کے مترادف تھا۔ چنانچہ مالکوں کو متنبہ کیا گیا کہ ایسے لوگوں کی آزادی سے قبل ان میں بہتری آنے کو یقینی بنائیں۔ دوسری زیادہ اہم وجہ یہ تھی کہ اسلام نے مالکوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ وہ اپنی لونڈی غلاموں سے بہترین سلوک کریں گے۔
جس کے بعد غلاموں کے لیے مالکوں کے گھر میں رہ کر زندگی گزارنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ سر چھپانے کو چھت، کھانے پینے کو خوراک، پہننے کو لباس کے علاوہ ان کے مالک ان کے ساتھ ماضی کے برعکس بہت بہتر معاملہ کرنے لگے تھے۔ اب غلاموں کے پاس دو راستے تھے، ایک یہ کہ وہ آزادی کو حاصل کریں اور ایک آزاد اور خود مختار زندگی گزاریں۔ ظاہر ہے کہ اس زندگی کی ایک قیمت تھی جو دینی پڑتی تھی، وہ یہ کہ ساری زندگی کمانے اور گھر چلانے کی ذمہ داری اپنی تھی۔ دوسری طرف یہ راستہ تھا کہ مالکوں کے ہاں جو خدمت سر انجام دینی ہے وہ دیتے رہیں اور ان کے مالک ان کی ساری ذمہ داریاں اٹھاتے رہیں۔ ایک ایسے دور میں جب آزادی کو آج کے دور کی طرح کوئی بنیادی انسانی قدر اور ضرورت نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ ضروریات زندگی کا حصول ایک زیادہ مشکل کام تھا، بہت سے غلاموں کے لیے یہ آسان راستہ تھا کہ وہ مالکوں کے تحت ایک اچھی اور آسودہ زندگی گزاریں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل بڑی کمپنیاں نہ صرف ملازموں کو اچھی تنخواہ دیتی ہیں بلکہ رہائش اور سواری بھی فراہم کرتی ہیں۔ ایسی ملازمتیں آج لوگوں کا خواب ہیں۔ اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ بہت سارے غلاموں کے لیے اس دور میں اچھے مالکوں کا وجود ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ وہ اپنے مالکوں کے گھر میں ان کے ذاتی کام اور زرعی اور تجارتی معاملات میں ان کے لیے مختلف خدمات سر انجام دے کر ہی ایک اچھا معیار زندگی پا لیتے ہوں گے، جس کے بعد غلامی سے نکلنا ان کا مسئلہ نہیں رہ جاتا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں